بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تغيا. رواہ البخاری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو بیان کرے جو چیز نہیں دیکھی. اس حدیث شریف میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کو جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. جھوٹا خواب بیان کرنے کی بڑی وعید آئی ہے. کسی سے متعلق، چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق یا اور کسی سے متعلق، انسان کو جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. روایت میں آتا ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت کے دن 2 جو کے دانے دیے جائیں گے. جو کا دانہ جوار کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم ملے گا کہ ان دونوں میں گرہ لگاؤ. جیسے رسی میں لگاتے ہیں، جوڑتے ہیں، ویسے اس میں گرہ لگاؤ. اور جب تک تم اس میں گرہ نہیں لگا پاؤ گے تب تک تمہیں جہنم میں رہنا ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں گرہ لگا ہی نہیں پائے گا، تو جھوٹا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے: من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو خواب میں دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے کہ نبی علیہ السلام خیر محض ہے، سراسر خیر کی دعوت دینے والے. حضرت میں شر نام کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور شیطان سراسر شر ہے، برائی کا حکم دینے والا. تو جو شر کا مجسمہ ہے، برائی کا مجسمہ ہے، وہ خیر ذات کی شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے حضرت کی شکل کبھی بھی شیطان اختیار کر کے خواب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں. اس لیے جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا. اصلی شکل میں دیکھا تب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن کسی اور شکل میں بھی دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. البتہ وہ خواب محتاج تعبیر ہوگا، اس کی تعبیر پوچھنی پڑے گی کہ بلا اس کی کیا تعبیر ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھے، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. یہ مسئلہ بہت یاد رکھیں. حضرت کو خواب میں دیکھنا ایک شرافت ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے بڑی برکت کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. لیکن یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا وہ ولی ہو گیا. ولایت کی دلیل اتباع نبوت ہے، نبی کی اتباع، یہ ہے ولایت کی دلیل. حضور کو خواب میں دیکھنا ولایت کی دلیل نہیں ہے. حضور کو خواب میں دیکھنے کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ فاسق و فاجر بھی دیکھ سکتا ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کافر کو بھی حضرت خواب میں آ سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے ولی ہو وہی خواب میں دیکھے. بلکہ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے حیات میں اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا، وہ ولی نہیں ہو سکا تو تم خواب میں دیکھ کر کے ولی کیسے ہو جاؤ گے؟ آج کل لوگوں نے اپنی ولایت کو جو ہے خوابوں پر رکھی، صرف خوابوں کے اوپر، اور سمجھتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں بہت بڑا ولی ہو گیا. قطعاً یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے. ولایت کی دلیل نبی علیہ السلام کی اتباع ہے.
جس کی زندگی میں حضور کی اتباع ہے، اس نے ایک مرتبہ بھی حضرت کو خواب میں نہ دیکھا ہو، لیکن بہرحال وہ ولی ہے۔ اور جس نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا لیکن زندگی میں اتباع نبوی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عالم خواب میں اگر نبی علیہ السلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی اور وہ شریعت کے ورودھ ہے، جو حضرت نے اپنی بیداری میں، اپنی حیاتی میں جن باتوں کو ارشاد فرمایا اس کے ورودھ ہے، اس کے خلاف ہے، تو خواب کی بات حجت نہیں ہوگی، شریعت حجت ہوگی۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت ایک قاضی ہے، جج جس کو ہم کہتے ہیں، اسلامی کورٹ کا قاضی ہے، اور اس کے سامنے ایک قضیہ آیا، ایک مقدمہ آیا، ایک کیس آیا، اس میں ایک دعوے دار ہے اور ایک کے اوپر دعویٰ کیا ہے۔ شریعت کی روشنی میں دعوے دار کو مدعی کہا جاتا ہے اور جس پر دعویٰ کیا وہ مدعا علیہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اصول، قانون اور ضابطہ یہ بیان کیا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہے، جو دعوے دار ہے، جس نے کیس رکھا ہے، جس نے مقدمہ رکھا ہے، وہ دعوے دار ہیں۔ دعوے دار کے ذمے دو گواہوں کو پیش کرنا ضروری ہے کہ یہ میرا حق ہے جو اس نے لے لیا ہے۔ اچھا، اگر اس کے پاس گواہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شریعت نے پھر یوں کہا کہ مدعا علیہ جو ہیں، جس کے اوپر دعویٰ رکھا گیا ہے، اس کے پاس سے قسم لو، اور وہ قسم کھا کر یوں کہیں کہ اللہ کی قسم یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر اس سے قسم لے لو۔ اب قاضی اس اصول پر، اس لا پر، اسلامی اس قانون پر فیصلہ کرے گا۔ یہ اصول اللہ کے حبیب نے اپنے حیاتی میں دیا ہے، حدیث میں دیا ہے۔ اچھا، اب وہ جج کے سامنے اس مدعی نے، اس دعوے دار نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ چیز میری ہے اور اس پر یہ گواہ ہے میرے، میں نے ان گواہوں کے سامنے ان کو 50 لاکھ روپے دیے تھے، یہ میرے گواہ ہیں۔ قاضی نے اب اس کے بعد یوں کہا کہ اچھی بات ہے، اب میں کل فیصلہ کروں گا، میں نے تمہارے گواہ کو بھی سن لیا۔ جیسے آج کل بھی کورٹوں میں گواہ ہوتے ہیں، اگرچہ آج کل تو گواہ بیچے جاتے ہیں، آج کل تو کورٹوں کا حال یہ ہے کہ گواہ بکتے ہیں آج تو، اور جن کورٹوں سے کبھی امید تھی انصاف کی، ان کورٹوں سے مظلوموں کا خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، ظالم دندناتا پھرتا ہے اور مظلوم کا خون اس کی دیواروں سے ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال دو گواہ تھے، ان دونوں گواہوں کو بھی سن لیا قاضی نے، جج نے، اور یوں کہا کل کو میں فیصلہ کروں گا۔ اب کل ابھی آنے والی تھی کہ رات میں قاضی صاحب سو گئے اور نیند میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا اس قاضی کو کہ تو جو دو کل گواہ پر فیصلہ کرنے والا ہے وہ غلط ہے، تو فیصلہ نہ کرنا، بلکہ جس پر دعویٰ کیا ہے وہ چیز اسی کی ہے۔ تو علامہ ابن رشد سے پوچھا گیا کہ اگر رات میں اللہ کے نبی خواب میں آ کر کے یہ بتا دے قاضی کو، تو صبح قاضی خواب پر فیصلہ کرے گا یا دو گواہوں پر فیصلہ کرے گا؟ تو ابن رشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو گواہوں پر فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے اور خواب کی حیثیت شریعت کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت گہرا مسئلہ ہے، میں نے بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ بات ذہن کے اندر اتر جائے کہ اگر خواب میں کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور وہ آپ کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف ہے تو شریعت پر عمل ہوگا، آپ کی خواب کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، روایتوں میں بھرے پڑے ہیں اور بزرگوں کے واقعات میں بھی بھرے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاً تو جھوٹا خواب کوئی بیان نہ کریں بلا وجہ۔ جھوٹے خواب سے مجھے کیا ملے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے ایک صاحب خوش ہو جائیں گے، باقی پھر کیا ہوگا آگے؟ پھر یہ کہ اگر سچا خواب بھی دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو چاہیے کہ اس کو ولایت کی دلیل نہ سمجھے، وہ کوئی ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ولایت کی دلیل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر خواب میں شریعت کے مقابلے میں کوئی حکم اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اور وہ شریعت کے مقابلے میں ہے تو اس صورت میں شریعت پر عمل ہوگا، اس خواب کی بات کے اوپر عمل نہیں ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی دو قسمیں ہیں، ایک سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کی طرف چلتی ہے، اللہ سے جتنی قریب پہنچ گئی اس کا خواب اتنا کلیئر ہوتا ہے، اور اللہ سے جتنی دور رہی اس کا خواب اتنا ہی محتاج تعبیر ہو جاتا ہے، پوری بات صاف نہیں ہوتی۔ اور ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، اضغاث و احلام جس کو کہا جاتا ہے، کبھی کیا بتا رہا ہے، کبھی کیا بتا رہا ہے، کبھی کیا بتا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں، ڈراونے خواب ہوتے ہیں، اس طرح کے گندے خواب ہوتے ہیں، تو حضرت نے اس سلسلے میں چند اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول تو یہ بیان کیا کہ اس طرح کے گندے خوابوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تم تھوک دو۔ تیسرا اصول حضرت نے یہ بیان کیا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ چوتھا اصول حضرت نے یہ بیان کیا کہ کروٹ بدل لو، تاکہ وہ جو ڈراؤنا خواب آپ کو آیا تھا، کبھی آپ دیکھتے ہیں سینے پر بیٹھ کر کے مار رہا ہے، کبھی کیا سے کیا خواب انسان دیکھتا ہے، فرمایا کروٹ بدل لو۔ پانچواں اصول حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر پھر بھی تمہیں وہ گندا خواب آتا ہے تو 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے پھر لیٹ جاؤ۔ یہ چند اصول ہیں گندے خوابوں کے سلسلے میں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جو اضغاث و احلام ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، بلا گندے خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی، وہ تو شیطان کی طرف سے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ پھر جو سچے خواب ہوتے ہیں اس میں بھی اس کی تعبیر، خواب کیا ہوتا ہے، تعبیر کیا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک صاحب ایک مرتبہ تشریف لائے اور مجھے یوں کہنے لگے کہ مول صاحب میں نے خواب دیکھا۔ میں نے کہا بتائیے کیا خواب؟ انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ سب سے کہو، ایک بستی کا انہوں نے نام لیا، اسی بستی کے وہ تھے، کہا کہ اللہ کے حبیب نے یوں کہا ہے کہ یہ بستی والے سب کو کہو کہ نماز پڑھے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جب جمعہ کے بیان میں یہاں بیان کریں تو ذرا لوگوں کو کہہ دیں کہ اللہ کے حبیب نے فلاں صاحب کو خواب میں اس طرح کی باتیں بتائی ہے کہ سب نماز پڑھیں۔ میں نے کہا دیکھیں اگر آپ برا نہ مانیں تو میں خواب کی تعبیر دوں آپ کو۔ وہ کہنے لگے جی کیا تعبیر؟ میں نے کہا آپ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کو، سب کو نہیں کہہ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جب کسی کو بات کہنا ہوتا تھا تو حضرت ان کو نام لے کر ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، عام مجمع کو کہتے تھے۔ البتہ جو آدمی اس حرکت کو کرتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات، تو وہ صحابی اپنی اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت کا عموم مزاج تھا، کبھی نام لے کر کسی کو نہیں فرماتے تھے، کبھی کہتے تھے ما بالا اقوالکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس طرح کا کام کرتے ہو، تو حضرت عمومی بات کرتے تھے، جس سے وہ بات ہوئی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو جو یوں کہا کہ سب کو کہو کہ نماز پڑھیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ صرف جمعہ پڑھتے ہیں باقی کوئی نماز نہیں پڑھتے، تو اللہ کے نبی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 5 وقت کی پابندی کیجیے۔ بہرحال وہ تھوڑے سے چھوٹے منہ کے بھی ہو گئے، لیکن جو خواب کی تعبیر تھی وہ میں نے ان کو بتائی۔ میں نے کہا کہ یہ اس طرح کے مسائل، کبھی خواب کیا ہوتا ہے، کبھی اس کی تعبیر کیا ہوا کرتی ہے۔ خیر، تو یہ تو روایت آ گئی کہ جھوٹا خواب کبھی ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جھوٹ پر سے باتیں چل رہی تھی، تو جھوٹے خواب سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اعتراض کریں، پرہیز کریں، اور جھوٹا خواب کسی کے سامنے۔ اور بڑی اہم جو بات میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھنا ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگوں نے اگر اللہ کے نبی کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھ لیا تو سب سے بڑا ولی ہم اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیوں یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ اتباع نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یہ ہے اصل ولایت کی دلیل۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بہت لمبی روایت جو بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کا
خلاصہ پیش کر دوں چونکہ قریباً یہ روایت تو 2-2.5 صفحے کی ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج منامی میں تشریف لے گئے. معراج منامی کا مطلب یہ ہے کہ جسد اطہر تو آپ کا یہی دنیا میں رہا، آپ کے بستر مبارک پر آپ سوئے رہے، البتہ آپ کی روح کو لے کر فرشتے چلے، اور اصل انسان تو روح ہی ہے انسان کی، تو روح کو لے کر کے چلے. جب حضرت کو لے کر کے چلے ہیں تو کچھ نظارے بتائے. پہلا نظارہ یہ بتایا کہ ایک انسان خون کی ایک نہر ہے، خون کی نہر میں کھڑا ہے اور کنارے پر آنا چاہتا ہے، تو کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس کو پتھر مار رہا ہے، تو وہ پھر اندر میں گر پڑتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے، پھر یہ پتھر مارتا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا آگے چلو. آگے چلے تو دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے زندہ، اور ایک صاحب کھڑے ہیں اور وہ بڑا پتھر لے کر اس کے سر پر مار رہے ہیں زور سے، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. پھر وہ پتھر دور گرتا ہے تو یہ صاحب لینے جاتے، اتنے میں سر اچھا ہو جاتا ہے، پھر یہ مارتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلیے. صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف کی. آگے جب چلے تو دیکھا کہ ایک انسان کو سیزر اور کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. یہ کاٹتے یہ اچھا ہو جاتا ہے، یہ کاٹتے یہ اچھا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا آگے چلیے. اب مجھے اور آگے لے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کریا ہے، تنور ہے، اور تنور نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے. نیچے آگ جل رہی ہے، اور جب آگ جوش مارتی ہے تو اندر سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں باہر آتی ہے، اور جب آگ تھوڑی سی دھیمی ہوتی ہے تو وہ سب کے سب اندر چلے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا آگے چلیے. پھر مجھے لے گئے تو ایک بڑی سخت آگ دکھائی گئی، اور وہاں ایک صاحب کھڑے تھے. پھر مجھے آگے لے گئے تو ایک بہترین قسم کا باغ تھا. پھر اس باغ میں مجھے اندر لے گئے تو ایک مکان تھا، بڑا خوبصورت مکان تھا. پھر اس سے آگے لے گئے تو اس سے بھی بڑھیا قسم کا ایک مکان تھا. یہ ہے پوری روایت. اب خواب جو دکھانا تھا وہ دیکھ لیا. تو اب حضرت نے ان دونوں سے جو لے کر چل رہے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ سب جو تم نے مجھے نظارہ بتایا، اس کی ذرا حقیقت بھی تمہیں مجھے بتاؤ گی کہ یہ سب ہے کیا؟ تم کیا بتا رہے ہو؟ اچھا نبی کا خواب وہی ہے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی، نبی کا خواب وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے. رات میں ہمیں کچھ پتہ نہیں رہتا ہے، ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، اور ایسا سوتا ہے کہ چور آئے تو بھی پتہ نہ چلے، اور گھر میں کچھ ہو رہا ہے تو بھی پتہ نہ چلے. اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اللہم انی وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا اسی لیے سکھائی کہ اللہ میں سو رہا ہوں، مجھے اب رات میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، اے اللہ میری پشت پناہی میں، اے اللہ میں تجھی کو حوالے کر کے سوتا ہوں. میرا مکان، میرا مال، میری بیوی، میرے بچے سب تیرے حوالے میں سو جاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کو حوالے اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری آنکھ بھی سو جاتی ہے، دل بھی سو جاتا ہے. اور اسی لیے ہماری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمارا. چونکہ ہمارا دل بھی سو گیا، ہماری آنکھیں بھی سو گئی، تو ہماری ری اور ہوا جو نکلتی ہے اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے ہماری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے رات بھر. آنکھوں سے نیند ہے، یہاں نیند نہیں ہے. کیوں نیند نہیں ہے؟ دل کیوں بیدار رہتا ہے؟ اس لیے کہ نیند میں بھی وہی اترتی ہے. اگر دل سو جائے گا تو وہی کو کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے نبی کی نیند میں بھی دل بیدار رہتا ہے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ نبی کھراتے والی نیند سے سوئیں گے تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دل بیدار ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ
کہ مجھے ہوا نکلی ہے یا نہیں نکلی، تو نبی کی نیند کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہماری نیند کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو میں نے دلیل کے طور پر آپ کو بتایا۔ تو اللہ کے حبیب کا یہ خواب یقیناً وہی ہے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا، سچا خواب ہے۔ اب اللہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم نے ساری حقیقت مجھے بتائی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وہ جو سب سے پہلے تم نے آدمی دیکھا کہ جو خون کے نہر میں کھڑا تھا اور وہ کنارے پر آنا چاہتا تھا اور اس کو پتھر مارا جا رہا تھا، یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ آپ کی امت کا سود کھانے والا آدمی ہے۔ آپ کو نمونہ بتایا گیا کہ اس کو یہ عذاب ہوگا، یہ سود کھانے والا۔ میرے بھائیو قرآن پر آپ غور کرو، اللہ نے زنا کرنے والے کے اوپر یوں نہیں کہا کہ جو زنا کرے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے، میں لڑوں گا۔ اللہ نے چوری کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ جو چوری کرے گا میں اس سے لڑوں گا، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ارے چھوڑو زنا اور چوری کو، اللہ نے کافر کو بھی یہ نہیں کہا کہ جس نے کفر کیا میں اس سے لڑوں گا، یہ تو فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کفر اور شرک کو دنیا میں معاف نہیں کرتا، کفر اور شرک معاف نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے، یہ تو فرمایا۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ جو کفر کرے گا میں دنیا میں اس سے لڑوں گا، نہیں۔ اگر یہ کہا کہ میں لڑوں گا تو کس سے نبی اللہ نے فرمایا سود کھانے والے سے میں لڑوں گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا سود کھانے والے سے میں لڑوں گا۔ کیوں سود کھانے والے سے متعلق اتنی سخت بات فرمائی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سود کھانے والا لوگوں کے چولہے کو بجھا کر اپنا چولہا آباد کرتا ہے۔ سود کھانے والے کے چمکتے ہوئے کپڑے یہ غریبوں کے مٹے ہوئے کپڑوں سے آباد ہوتے ہیں۔ سود کھانے والوں کی سرخیاں چہرے کی اور لالاش جو ہے وہ غریبوں کے خون کو چوس چوس کر لالاش ہوتی ہے، اور سود کھانے والوں کے گھروں کے چراغ اور سود کھانے والوں کے گھروں کے کمکمے یہ غریبوں کے خون سے روشن ہوتے ہیں اور اس میں غریبوں کا خون جلایا جاتا ہے۔ بھلا اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے؟ جو اپنی مخلوق کو سود کے نام پر تڑپائے گا، اللہ سود کھانے والے سے کہتے ہیں میں تجھ سے لڑوں گا۔ بڑا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے کہ فلاں نبی کی قوم نے یہ کیا اس پر یہ عذاب، فلاں نبی کی قوم نے یہ کیا اس پر یہ عذاب، لیکن دو قوموں کے واقعات جو بیان کیے بڑا سخت عذاب بیان فرمایا دو قوموں کے۔ ایک قوم شعیب علیہ السلام اور ایک قوم لوط علیہ السلام کی قوم، یہ دو قوموں پر بڑا سخت اللہ نے عذاب اتارا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کام کیا تھا؟ اس زمانے میں جو سود کھانے والے ہیں ان کا کام بھی یہی تھا۔ وہ بڑی مارکیٹنگ کرنے والے تھے، ان کی بڑی بازاریں تھیں، ان کی مندیاں تھیں، ان کے بڑے کاروبار تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا کام یہ تھا کہ جب دینا ہوتا تھا تو کم دیتے تھے اور جب لینا ہوتا تھا تو زیادہ لیتے تھے۔ سود بھی تو یہی ہے، سود بھی تو اسی کو کہتے ہیں 100 دے کر کے 110 لیں، 500 دے کر کے 700 لے لیں۔ جب دینا ہوتا ہے تو کم اور لینا ہوتا ہے تو زیادہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، فرمایا پورا ناپ کر دو اور اس میں کمی نہ کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور انصاف سے تول کر دو، نہ کم لو نہ کم دو، نہ زیادہ لو نہ زیادہ دو، ماپ سے جو انداز ہوتا ہے وہ دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے ارے جا شعیب تو بہت بڑا ہم کو روکنے والا، جا مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، تیرا کام مسجد کا ہے، مارکیٹ میں آنے کا تیرا کام نہیں ہے۔ نبی کی مذاق اڑائی اور اپنے اس کام میں لگے رہے۔ اللہ نے 3 عذاب اتارے، 3 عذاب۔ پہلا عذاب فرشتوں نے چیخ ماری، جبریل کی چیخ، اور دوسرا عذاب اللہ نے زمین کو ہلا کر زلزلہ ڈالا، اور تیسرا عذاب اللہ نے پہلے خوب گرمی بھیجی اور گرمی کے بعد بدلی بھیجی،
اور کالی کالی بدلی آئی تو وہ سمجھنے لگے بارش برسے گی. سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے. اللہ نے بدلی کے اندر سے آگ کو برسا کر سب کو جلا کر ختم کر دیا. یہ اس قوم کا واقعہ ہے. قرآن پڑھنے والوں، اللہ تمہیں اس لیے سنا رہا ہے کہ تم بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا. تم بھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہونا. ہاں، یہ امت کے افراد تو یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو کر سود میرا بیٹا ہے، سود میرا بیٹا ہے، اس کے ذریعے سے میرا گزران چلتا ہے. میرے بھائیوں، غیر بولے تو ٹھیک ہے، مسلم بولے اچھا نہیں لگتا. مومن کی زبان کا یہ کلمہ کہ سود میرا بیٹا ہے، اللہ سے لڑنے کا مسئلہ ہو رہا ہے. اپنے آپ کو بہت بچایا جائے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، سود کھانے والے. اچھا، یہ عذاب ان کو ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہ عذاب ہوگا. فرمایا اچھا، وہ جو دوسرا تم نے بتایا کہ جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے علماء، آپ کی امت کے حفاظ، جو حافظ قرآن بنے، عالم بنے، مسائل کو بہت واقف بنے. آپ بھی اس میں داخل ہے، اس لیے کہ خوب مسائل سے واقف ہے، روایتوں سے واقف ہے. فرمایا ان کو علم ملا، لیکن علم ملنے کے باوجود نہ دن میں عمل کیا، نہ رات میں قرآن کی تلاوت کی. راتوں میں سوتے رہے اور دن میں منمانی کرتے رہے. فرمایا ان کے مرنے کے بعد اللہ کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ عذاب یہ ہوگا کہ ان کو سلا کر ان کے سروں پر پتھر مارا جائے گا. اور سر میں اس لیے مارا جائے گا کہ اسی سر میں اللہ نے علم اور قرآن عطا کیا تھا. یہ اس کا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے. آگے جب چلے تو فرمایا وہ جو جس کو سیزر سے کاٹا جا رہا تھا وہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عزت کے پردے میں جھوٹ بولتے تھے. عزت کے پردے میں اللہ نے ان کو عزت دے رکھی تھی. کسی کو حاجی صاحب ہونے کی بنیاد پر عزت، کسی کو علم ہونے کی بنیاد پر عزت، کسی کو امیر جماعت ہونے کی بنیاد پر عزت، کسی کو گاؤں کا چودھری اور سرپنچ ہونے کی بنیاد پر عزت، کوئی بڑا وقار اور سنجیدگی والا ہے اس لیے عزت. عزت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی. یہ عزت کے پردے میں جھوٹ بولتے تھے. میں اکثر کہتا ہوں کسی کو حرام کھانا ہو تو خوب کھاوے، لیکن دین کا لباس پہن کر کیوں کھا رہا ہے؟ خوب کھاوے حرام کا، راستے کھلے ہوئے ہیں، کھا لیں جس طرح پر بھی، لیکن دین کا حلیہ بنا کر، دین کا لباس پہن کر، اونچے اونچے تقووں کی باتیں کر کے، بڑی بڑی تقوی اور طہارت کی باتیں کر کے اور پاکیزگی بتا کر کے انسان جب حرام کے لقموں کو کھاتا ہے تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں مقبوض کوئی نہیں ہوتا. ایک تو ہے حرام کھانے والا، وہ کھاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ شریعت کو ڈھال بنایا، دین کو ڈھال بنایا. تو اللہ ان دونوں نے کہا کہ یہ عزت اللہ نے جن کو عطا فرمائی تھی، یہ عزت کے پردے میں جھوٹ بولتے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو سچی سمجھتے تھے. اس لیے کہ مولوی صاحب جھوٹ نہیں بولتے تو لوگ سچا سمجھتے تھے. حاجی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، امیر صاحب جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ جھوٹ بولتے تھے اور لوگ ان کو سچا سمجھ کر ان کی باتوں کو قبول کرتے تھے. فرمایا اس کی وجہ سے ان کی ایک جھوٹی بات دنیا میں چلتی تھی، دنیا میں پھیلتی تھی. غلط حدیثیں، غلط باتیں، طرح طرح کے غلط بیانات یہ دنیا میں چلتے تھے. فرمایا جو آپ کی امت کا فرد یہ کام کرے گا اللہ اس کو جہنم میں یہ عذاب دینے والا ہے. یہ اس کی شکل ہے. اچھا، وہ تنور میں جو لوگ ہیں، آگ بھڑکتی ہے تو اوپر آتے ہیں پھر اندر چلے جاتے ہیں، یہ کون لوگ؟ فرمایا آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جو زنا میں مبتلا ہوئے. میرے بھائیوں، میں نے اسی لیے ابھی کہا کہ قرآن نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے، لیکن دو قوموں کے واقعات جو بیان کیے اس میں ایک تو میں نے شعیب علیہ السلام کا اور ایک لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. ایمان لائے ابراہیم پر، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. صدوم ایک بستی ہے، آج بھی موجود ہے اردن کے اندر. اگر کبھی تمہارا جانا ہو، اردن کے اندر وہ بستی موجود ہے. اس بستی کے اندر اللہ نے
حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس قوم کی عادت کیا تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی عادت، فرمایا وہ اپنی شہوت کو مردوں سے پورا کرتے تھے۔ شہوت جہاں بھی پوری کرتے ہو، اگر غلط راستے پر شہوت کو پوری کرتے ہیں تو وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی، چاہے غلط عورتوں میں، چاہے غلط مردوں میں، چاہے اجنبی عورتوں میں اپنی شہوت کو پوری کرے، اپنے حرص اور لالچ میں اپنی شہوت کو پوری کرے۔ اگر غلط طور پر اپنی شہوت کو پوری کرتے، صحیح طور پر شہوت کو پوری کرتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے بیوی کی منہ میں لقمہ دو گے محبت کے ساتھ، اللہ اس پر تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا۔ ہاں، اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر صدقے کا ثواب اس نیت سے تم نے دیا کہ اس کی محبت میرے ذمہ ضروری ہے، مجھے اس کو پیار دینا ہے، مجھے اس کو محبت دینا ہے، اس نیت سے اس کے منہ میں تم نے لقمہ دیا۔ نبی کہہ رہا ہے جیسے صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے ویسے اس لقمے پر ثواب ملے گا۔ دوسری روایت میں نبی نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا، فرمایا اس پر بھی ثواب۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر ثواب۔ فرمایا غلط جگہ پر جاتا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تو حلال جگہ پر اس کو ثواب ملے گا بے شمار روایتوں میں۔ اسی لیے حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام نووی فرماتے ہیں اپنی خواہشات کو حق جگہ پر پورا کرو گے، حق جگہ پر، صحیح جگہ پر پورا کرو گے تو خواہشات کے باوجود ثواب ملے گا، اس لیے کہ تم نے حق راستے میں اپنی خواہشات کو استعمال فرمایا، اور جس نے اپنی خواہشات کو غلط راستے پر استعمال کیا وہ اس کے لیے وبال جان ہو جائے گی۔ بہرحال اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل وغسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی بیوی کو غسل کرائے۔ بیوی کو غسل کرانا حضور نے کنایا کا لفظ استعمال کیا، یعنی بیوی سے ملاقات کرے اور پھر غسل کرے اور کرائے اور پھر نماز کے لیے چلے۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پر جمعہ کے دن اس لیے فرمایا کہ جمعہ کی نماز اس زمانے میں ایک ہی جگہ ہوتی تھی، ہماری طرح نہیں کہ یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، یہاں بھی ہو رہی ہے، گلی گلی میں جمعہ ہو رہی ہے۔ جمعہ اس زمانے میں صرف جامع مسجد میں ہوتی تھی، اور جامع مسجد کی جمعہ کی نماز افضل ہوا کرتی ہے، تو لوگ دور دور سے جمعہ مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے آتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے راستہ چلیں گے، کبھی ادھر نظر پڑ گئے، کبھی ادھر نظر پڑ گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں چلتے چلتے غلط نگاہ کی بنیاد پر میرا دل سیاہ ہو جائے اور کالے دل کے ساتھ جمعہ میں جاؤں اور مزہ بھی نہ آئے۔ اس لیے نبی نے فرمایا گھر سے فارغ ہو کر چل تاکہ تیری خواہش کسی غلط طرف نہ جائے اور دل صاف ستھرا رہے تاکہ تجھے جمعہ کی نماز پڑھنے میں مزہ آئے۔ تو جس نے اپنی خواہشات کو صحیح طریق پر استعمال کیا اس کی خواہشات کے پورا کرنے پر ثواب ہے، اور خواہشات کو غلط استعمال کیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنی خواہشات کو غلط استعمال کیا تو کیا اللہ نے 5 عذاب اتارے، 5 عذاب اتارے۔ پہلا عذاب یہ اتارا کہ فرشتے نے چیخ ماری، دوسرا عذاب اتارا زلزلہ بھیجا، تیسرا عذاب اتارا عالیہا سافلہا، 12ویں پارے میں عالیہا سافلہا، نیچے کو اوپر کر دیا، اوپر کو نیچے کر دیا۔ چوتھا عذاب ان کو اوپر اٹھا کر کے اللہ نے الٹایا، اور الٹانے کے بعد پانچواں عذاب وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ان کو پتھر مارے گئے اور پتھر مار کر کے ان کو گرایا گیا۔ اور پھر چھٹا عذاب اس کے ضمن کے اندر یہ ہوا کہ وہ 40 میل کے اندر ان کی بستی تھی، اللہ نے اس بستی کے اندر سے پانی نکالا اور پانی کو ایسا نکالا کہ اللہ نے اس پانی کے اندر ان کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی وہ پانی، اردن اگر آپ کا جانا ہو، وہ نہر آج بھی موجود ہے جس میں ان کو دبا کر کے زمین میں ڈال دیا تھا۔ اس نہر کا نام آج بھی دیدی سی کہا جاتا ہے، دید سی کہا جاتا ہے۔ دید کا معنی موت اور سی کا معنی وہ دریا اور وہ پانی جس کے اندر جانے کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ آج بھی اتنا بدبودار وہ پانی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ان کی ہلاکت کو، اتنا بدبودار ہے کہ آج بھی کوئی اندر گرتا ہے تو وہ پانی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ عذاب اتارے جو خواہشات کو غلط استعمال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ دونوں مجھے یوں کہنے لگے کہ آپ کی امت کے جو لوگ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کریں گے ان کا یہ عذاب ہوگا. اس کا نمونہ آپ نے بتایا. میرے بھائیوں، ہمیں مرنا ہے، موت کی چادر اوڑھنا ہے اور دنیا سے ہمیں چلنا ہے. اور کیسے چلنا ہے؟ دنیا سے ایسے چلنا ہے کہ دنیا کے اندر 40-50 سال کی عمر میں میرے کپڑے اعلیٰ درجے کے سلاتا تھا، لیکن جب میں چلوں گا تو ایسے کپڑے پہن کر کے چلوں گا کہ جس کے سلانے کا بھی میرے لیے موقع نہیں ہوگا، اور میں بغیر سیے ہوئے کپڑے پہن کر کے چلوں گا. بڑے فراتے سے چلتا تھا، لوگوں کے کندھوں پر چلوں گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میں دنیا میں چلتا تھا کسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. آج ساری دنیا مجھ کو دیکھ رہی ہوگی اور میں بے بس و بے کس ہوں گا. اور پھر جب قبر کی طرف مجھے لے جائیں گے تو امیر ہو یا غریب ہو، بہتر ہو یا کہتر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس مٹی کی چادر کو اوڑھ کر کے سو جانا ہے. اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ ہزاروں کا بنگلہ، وہ لاکھوں کا بنگلہ اور وہ ہزاروں کا پلنگ اور وہ شاندار گدے جس کی بنیاد پر مجھے نیند نہیں آتی تھی، آج ایک گدا بدلا، کل دوسرا بدلا، پرسوں تیسرا بدلا. اس پر نیند نہیں آ رہی ہے اٹھا کے رکھ دو، اس پر نیند نہیں آ رہی ہے اٹھا کے رکھ دو. وہ شہنائیاں بجتی تھی، وہ بلبلر سجائے تھے، لیکن ایسی قبر میں جا کر کے سوئیں گے جہاں دن میں بھی اندھیرا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ تھوڑی دیر کا گناہ ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کو لے کر آنے والا ہے. فرمایا جن لوگوں نے اپنی خواہشات کو غلط استعمال کیا ان پر یہ عذاب اور ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. اس کا آپ کو یہ نمونہ بتایا گیا. اس کے بعد جو آپ کو آگ بتائی گئی وہ جہنم ہے. اس کے بعد جو آپ کو باغ بتایا گیا وہ جنت ہے. اور اس کے بعد آپ کو جو مکان بتایا گیا وہ آپ کی عمر کا مکان ہے. آپ کا عمر کا مکان اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا. اور اس کے بعد جو تمہیں مکان بتایا وہ آپ کا مکان ہے جو اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے. فرمایا اجازت ہو تو میں دیکھ لوں اپنا مکان. فرمایا وقت نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو موت کے بعد کا وقت ہے، ابھی وقت نہیں آیا. پھر فرمایا تم دونوں کون ہو؟ فرمایا میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے. اور اللہ نے ہم دونوں کو بھیجا تھا تاکہ ہم کچھ نظارے آپ کو بتائیں، کچھ عذاب کے واقعات آپ کو بتائیں تاکہ آپ جا کر کے اپنی امت کو یہ واقعات سنائیں. میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل کو لرزہ دینے والی ہے، ہمارے دل کو تڑپا دینے والی ہے، ہمارے دل کو ہلا دینے والی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح نہج کے اوپر، سیدھے راستے کے اوپر چلانے والے بنے اور اپنی زندگی کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق پر ڈالنے والے بنے. آقا نے جو زندگی دی ہے اسی زندگی کو ہم اپنائیں. جو سنتیں آپ نے عطا فرمائی وہ سنتیں ہم اپنی زندگیوں میں اپنائیں. وہ خواہشات کو استعمال کرنے کو ہمیں جہاں بتایا گیا ہم اپنی خواہشات کو وہاں اپنائیں، اور جہاں سے ہمیں منع کیا گیا اپنی خواہشات کو وہاں سے بچائیں. اگر ہم نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی خوبصورت ہے، آخرت بھی خوبصورت ہے. دنیا بھی خوبصورت ہے، آخرت بھی خوبصورت ہے. آخرت بھی بہت بہترین بنے گی. آج ہی بخاری شریف میں ایک راوی آئے جو بڑے اونچے درجے کے تابعی ہے، حضرت ربی ابن حراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے درجے کے تابعی ہے. میں نے بچوں سے ان سے متعلق کہا کہ یہ وہ تابعی ہے جنہوں نے پوری زندگی میں قسم کھانے کے لیے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا. ان کے متعلق محدثین نے لکھا ہے لم یغضب فی حیاتہ قط، پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. حجاج ابن یوسف کا زمانہ، ربی ابن حراس کے دو بیٹے حجاج کی نظر میں آ گئے کسی گناہ میں. حجاج نے ان کا پکڑ وارن نکالا کہ پکڑو ان دونوں کو، لیکن وہ چھپ چھپ کے کہیں نہ کہیں بھاگ جاتے تھے، ہاتھ میں نہیں آتے تھے. تو حجاج کو کسی نے کہا کہ ان کا باپ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ان کے باپ سے پوچھو کہ بیٹے کہاں ہے، باپ بتا دے گا. تو حجاج خود گیا اور یہ کہا کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں چھپے ہیں بتاؤ. تو باپ نے صاف صاف کہہ دیا ہما فی البیت، وہ گھر میں ہے. حالانکہ باپ کو پتا تھا کہ حجاج بڑا ظالم ہے، کیا سزا دے گا ان کو، اپنی اولاد ہے.
کیا سزا دے گا ان کو، لیکن جھوٹ نہیں بولا. فرمایا ہما فی البیت، وہ دونوں مکان میں چھپے ہوئے، اور آگے فرمایا واللہ المستعان، اور جہاں تک مسئلہ ہے سزا کا میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اچھا، ان کو اتنی بڑی سزا میں دینے والا ہوں، کئی دنوں سے ان کی تلاش ہے، میرے پولیس تھک گئے ان کو تلاش کرتے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بڑا غصہ ہے، اس کے باوجود باپ نے جھوٹ نہیں بولا اور بتا دیا. دونوں بیٹوں کو پکڑ کے باہر لائے گئے، اور حجاج نے یوں کہا حضرت آپ کی سچائی کی وجہ سے میں ان دونوں کو معاف کر دیتا ہوں. سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. سچائی نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. جھوٹ نہ بولو. آج ہمارا مارکیٹ سارا جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، سارا مارکیٹ فریب سے، دھوکے سے، جھوٹ سے بھرا ہوا ہے. جھوٹ نہ بولو. محنت کر رہے ہیں تو سچائی کے ساتھ کماؤ. محنت اور سچائی جب دونوں جمع ہوں گے تو وہ مال تمہیں ملے گا کہ جو نسلوں تک زندہ رہے گا. برکتیں ہی برکتیں ہوگی. اور جھوٹ اور دھوکہ یہ جب جمع ہوں گے تو وہ مال مکان میں آئے گا جو پریشانیاں لے کر کے آئے گا. اس لیے سچ بولنے والے بنے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں، فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس روایت کے مطابق جو عذاب بیان کیے گئے ہیں، اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سود سے ہماری حفاظت فرمائے، زنا جیسے بدترین عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ بولنے سے ہماری حفاظت فرمائے. حق تعالی علم پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنا فضل کرم فرما کر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں، نبی کی رفاقت میں، نبی کی معیت میں اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. یہ نیا سال ہمارا شروع ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے آج پہلی تاریخ تھی نئے سال کی، کل ہی چاند ہوا ہے اور ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا یہ سال پورا من گزر جائے. حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسلمان اس وقت بڑے حالات میں اور کشمکش میں چل رہا ہے. ہم 1.5 انچ اور 2 انچ کی مسجد لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف. آنے دو ابھی الیکشن جب آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے 2-4 ادھر ہے، 2-4 ادھر ہے، 2-4 ادھر ہے. اے مسلمان، تو 500 اور 1000 میں اپنے ضمیر کو بیچنے والا بن گیا. تو نے اپنے ضمیر کو بیچا، تجھ میں اتفاق ختم ہو گیا، تجھ میں اتحاد ختم ہو گیا. تو اپنے بھائی کو عزت دینے والا تھا، پیار دینے والا تھا، محبت دینے والا تھا، اس کے بجائے تو اپنے بھائی کا خود ہی دشمن بنا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو اتفاق پر لاؤ، اتحاد پر لاؤ، پیار پر لاؤ، محبت پر لاؤ. دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو، دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو. اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اپنے آپ کو لاؤ. اللہ کے نبی نے ہمیں ایک قرآن دے کر، اور ایک اللہ دے کر، اور ایک کعبہ دے کر، اور ایک رسول دے کر، اور ایک شریعت دے کر ہمیں اتفاق پر ڈالا ہے. آسمان بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، زمین بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھی، چاند بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا، سورج بھی وہی ہے جو نبی کے زمانے میں تھا. ان میں کسی چیز میں بدلاوا نہیں آیا. بدلاوا آیا ہے تو مسلمان میں آ چکا ہے. ہم خود اپنی زندگیوں کو غلط راستے پر لے جا چکے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اتفاق پیار والی بنائیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنت بتایا ہے عاشورہ کے روزے کو. البتہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9-10 روزہ رکھو یا 10-11 روزہ رکھو. صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کا عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرتے ہوئے وہ 1 رکھتے ہیں، تم 2 رکھو، تو یہ نبی کی سنت ہو جائے گی. اس لیے سنت ہے کہ 9-10 یا 10-11 2 روزے رکھے جائیں. بڑے برکت والے یہ روزے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان دونوں روزوں کا اہتمام کریں. بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ یہ سال ہمارا خوشگوار بنا دے. اللہ برائیوں سے، فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا
یہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. دیکھو یہ میں نے نہیں دیکھا ہے، یہ ہمارے مولانا جنید صاحب کہہ رہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 113 مرتبہ پہلی تاریخ کو، محرم کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے اگر کوئی اپنے پاکٹ میں رکھتا ہے تو اب تعالیٰ اس کی وجہ سے برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں. بہرحال یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی فرمائے، جو بھی کام ہو. جناب آصف صاحب بروچی، ان کے چچا اسلم بھائی شیخ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے قائمہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، ہم پر فضل کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری نگاہ کرم ہوگی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تیری نگاہ شفقت ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنے بندوں کی زندگی بن جائے گی. اے اللہ نظر عنایت فرما دے، نظر کرم فرما دے، ان تمام بندوں پر بھی فرما دے، تمام بندیوں پر بھی فرما دے، تمام نیک خواتین پر بھی فرما دے، تمام عورتوں پر بھی فرما دے. اے اللہ آج تک تو نے دشمنوں کو بہت موقع دیے اور ہر سال تو نے ان کے بنائے ہیں. اللہ ایک سال ہمارا بھی بنا دے، ایک سال ہمارا بھی بنا دے، عزت والا سال بنا دے، امن سکون والا سال بنا دے، اطمینان والا سال بنا دے، سکون والا سال بنا دے. پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں کربلا میں تیرے کچھ بندوں نے جان دی تھی اور جان نے اس عالم میں نمازیں پڑھی ہے کہ ان کا سر پھوٹا ہوا تھا اور تلواریں لگی ہوئی تھی اور پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی. مولا کریم وہ صرف اور صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اعمال کر گئے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر نمازوں کی اہمیت نصیب فرما، نمازوں کی اہمیت نصیب فرما، نمازوں کی اہمیت نصیب فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی نصیب فرما، نمازوں کی حلاوت نصیب فرما، نمازوں کی لذت نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک اس امت نے کسی کو معاف نہیں کیا، حتیٰ کہ تیرے نبی کے نواسے کو بھی معاف نہیں کیا، اور جن حالات میں ان کو شہید کیا وہ تیرے دین کا پرچم لے کر چلا اور امت نے ان کو بھی ختم کر دیا. اے اللہ اس طرح کے فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، اس طرح کے فتنوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جو بے روزی روزگار ہے حلال روزی عطا فرما، جن کی دکانوں کے مسائل ہیں انہیں آسان فرما، جن کے کاروبار ٹھپ ہیں برکتیں عطا فرما، جن کی بہو بیٹیاں بے وفا ہو چکی ہے اللہ وفاداری نصیب فرما، جن میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ختم فرما، محبت نصیب فرما. اے اللہ ان کی اولادوں کو متبع شریعت بنا. اے اللہ ہم سب کی اولادوں کو متبع شریعت بنا، ہم سب کی اولادوں کو متبع شریعت بنا. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی متعلقین کی رشتہ داروں کی اقارب کی محبت رکھنے والوں کی اللہ سارے لوگوں کی مغفرت فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم